شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب یعنی ان کی طرف کچھ واقعات کو لوگوں نے جوڑ دیا ہے، حالانکہ یہ واقعات صحیح نہیں ہیں۔ ان کی طرف کچھ واقعات کو لوگوں نے غلط عقائد کو، غیر ثابت کرامات کو ان کی طرف جوڑ دیا ہے، حالانکہ یہ سب صحیح نہیں ہیں۔ چلیے دو چار غیر ثابت واقعات جو ان کی طرف جوڑ دیا گیا ہے میں بتانے کی کوشش کروں، کیونکہ یہ سب کتابوں میں حوالے کے ساتھ آپ کو ملیں گے، حوالوں کے ساتھ موجود ہے۔ یہ کتاب ہے جامع کرامات الاولیاء، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے لوگوں نے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے بچے تھے، ماں کا دودھ پینے کا زمانہ تھا، رمضان میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ رمضان میں کہتے ہیں کہ رمضان میں دودھ نہیں پیتے تھے، اور جب چاند شوال کا مہینہ ختم ہو کے رمضان کا چاند نظر آ گیا تو یقینی بات ہے، اگر نظر نہیں آیا، ڈاؤٹ ہے، شک ہے، چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، آسمان ابر آلود ہے، تو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جب دیکھتے کہ رمضان میں شیخ دودھ پی رہے ہیں تو کہتے کہ چاند نظر نہیں آیا کیونکہ شیخ دودھ پی رہے ہیں۔ جب رمضان میں وہ دودھ پینا چھوڑ دیتے تو لوگ کہتے کہ دودھ نہیں پی رہے ہیں اس لیے چاند نظر آ چکا ہے۔ تو اس طریقے کے غلط قصے ان کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا ہے، حالانکہ قانون کیا ہے؟ پیارے نبی نے جب چاند نظر نہ آئے، شعبان کے 20 پر 9 دن ہو گئے، چاند نظر نہیں آیا، تو قانون کیا ہے؟ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ 30 فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر آسمان ابر آلود ہے، پیارے نبی نے فرمایا شعبان کے 30 دن مکمل کر لو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اس طرح کے واقعات ان کی طرف لوگوں نے جوڑ دیا ہے۔ ایک اور واقعہ الفتاوی الحدیثیہ میں ہے، کتاب میں لوگوں نے لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مرغی ذبح کر کے گوشت بنا کے پیش کیا گیا۔ شیخ جو ہے مرغی کھا لینے کے بعد پھر مرغی کو زندہ کر دیے، ہڈیوں کو جمع کر کے۔ ایک اور واقعہ لوگوں نے لکھا ہے، کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، اس میں لکھا ہے کہ اپنی نظر سے چڑیا کو مار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، وضو کے دوران ایک چڑیا اوپر سے اڑی، پرندہ، اس نے اوپر سے پیشاب کر دیا۔ شیخ کے اوپر پیشاب کے قطرے گرے تو نظر اٹھا کے چڑیا کی طرف دیکھا، ان کی نظر سے ہی وہ چڑیا مر گئی اور نیچے گر گئی۔ یہاں آپ غور کیجیے، ان دونوں واقعات میں ایک مردے کو انہوں نے زندہ کر دیا، مرغی کو، اور ایک زندہ پرندے کو انہوں نے مار دیا۔ زندہ کرنا اور مارنا یہ صرف اللہ کا حق ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ هو یحیی و یمیت، اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لوگوں نے ان کی تعریف میں ایسے بڑا چڑھا کے پیش کر دیا کہ اللہ کا جو درجہ ہے ان کو دینے کی لوگوں نے کوشش کی۔ اسی طریقے سے تفریح الخاطر ایک کتاب ہے، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے مرید، ان کے چاہنے والے گزر گئے۔ اب اس مرید کی بیوی دوڑے دوڑے شیخ کی طرف آئی، آنے کے بعد زندگی کی بھیک مانگنے لگی کہ میرے شوہر انتقال ہو گئے ہیں، آپ ہی بچا سکتے ہیں، زندگی کو واپس لائیے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں چلے گئے، یعنی آنکھ بند کر کے کچھ دیر بیٹھ گئے۔ آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے تو وہ فرشتہ ملک الموت ان کو نظر آیا۔ اس دن جتنے لوگوں کی روح اس نے قبض کی تھی، پوروں کی روحوں کو ایک تھیلی میں لے کے جا رہا تھا فرشتہ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتے کو پکار کر کہا، وہ ملک الموت رک جاؤ۔ وہ اوپر جا رہا تھا اللہ کے پاس، وہ رک گیا فرشتہ، میرے مرید کی روح کو واپس کرو۔ تو فرشتے نے کہا، یہ اللہ کے حکم سے میں روح قبض کیا ہوں، کسی کے کہنے پر میں روح واپس نہیں کر سکتا۔ تو لکھا ہے لوگوں نے کہ انہوں نے روحوں کی تھیلی کو کھینچ لیا، جس کی وجہ سے روحیں نکل گئی
اور اس دن جتنی روحوں کو انہوں نے قبض کیا تھا سارے مردوں کی جسموں میں روح داخل ہو گئی دوبارہ۔ فرشتہ اللہ کے پاس شکایت لے کر گیا، کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غوث الاعظم جب مانگے ہیں تو تم کو روح، ان کی مرید کی روح کو واپس کر دینا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کیسے من گھڑت قصے، اللہ کی شان میں کتنی بے ادبی، کتنی گستاخی ان واقعات میں نظر آ رہی ہے۔ کیا زندگی دینے والے شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک عورت آ کے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے، کیسے قصوں کو ان کے ساتھ لوگوں نے جوڑ کے پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ روحوں کے بارے میں بھی کسی کو نہیں معلوم، روح کیسی ہوتی ہے، وہ کہاں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگوں نے آ کر پیارے نبی سے روح کے بارے میں پوچھا تو پیارے نبی نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کا معاملہ تو میرے رب سے ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کیسی ہے، وہ کہاں رہتی ہے۔ تو یہاں نبی نے انکار کر دیا کہ مجھے روح کے بارے میں معلوم نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ روح کیسی ہوتی ہے، کہاں سے نکالی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کی شان میں بڑی بے ادبی کے قصے لوگوں نے بنائے ہیں۔ ایک اور قصہ تفریح الخاطر نامی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عذاب کے فرشتے سے جو ہتھوڑا ہوتا ہے اس کو چھین لیا انہوں نے۔ واقعہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے مرید کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں، 3 سوالات کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ فرشتے نے تینوں سوالات کیے، کوئی جواب ان کے مرید نے نہیں دیا۔ آخری میں مرید نے کہا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوا کوئی نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کو تعجب ہوا، اس بندے کو تو اللہ معلوم نہیں، رسول معلوم نہیں، دین اسلام معلوم نہیں، صرف معلوم ہے تو جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑا تعجب ہوا، اللہ کے پاس جا کر بتایا فرشتہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ بھی نہیں معلوم، جاؤ اس کو عذاب دے دو۔ فرشتہ لوہے کا ہتھوڑا لے کر آیا، ستی کہتے ہیں نا، لوہے کا ہتھوڑا لے کر آیا عذاب دینے کے لیے۔ جب عذاب دینے کا ارادہ کیا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رک جاؤ، میرے مرید کے قریب بھی نہیں جانا، اگر میرے مرید کے قریب جاؤ گے خبردار میں اپنے عشق کی آگ سے جنت و جہنم کو جلا دوں گا، جنت و جہنم کو جلا کے رکھ دوں گا۔ یہ کہنا تھا، آسمان سے آواز آئی کہ ان کے مرید کو چھوڑ دو، عذاب نہ دو۔ اب غور کیجئے اللہ رب العالمین کی شان میں کیسی گستاخانہ جملے ہیں، کیسی گستاخی اللہ کی شان میں یہاں پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بے بس ہے، مجبور ہے کہ کسی انسان کے کہنے پہ اپنا ارادہ بدل لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بے بس لوگوں نے بنا دیا۔ مزید دوسری بات یہ ہے کہ وہ مرید جو ہے قبر میں صرف جیلانی کو جانتا ہے، بغیر کسی کو نہیں جانتا۔ حالانکہ حدیثوں میں، قرآن میں کیا بتایا گیا، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اس کے بعد اللہ کے رسول سے کرنا چاہیے، اس کے بعد صحابہ سے کرنا چاہیے، لیکن بیچارے کو شیخ کے سوا کوئی اور معلوم ہی نہیں۔ تو اس طریقے کے من گھڑت قصے لوگوں نے بنا کے پیش کیا ہے، اور لوگوں نے تو حد کر دی ان کی تعریف میں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو 90 پر 9 نام ہیں، جیسے اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ کہا کہ جو ان ناموں کو شمار کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ہو بہو یہ عقیدہ تو ان کو، ان کے مقام و مرتبے کو نبی سے بڑھا دیا اور اللہ کا درجہ دے دیا ان کو۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ان للہ 99 اسماء من احصاها دخل الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو 90 پر 9 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہی درجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہوئے چلے جائیں، بہت سارے باطل اور غلط قسم کے عقیدے، غیر ثابت قصے، کہانیاں
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا، ان سے جوڑ دیا، حالانکہ یہ سب قصے اور کرامات صحیح نہیں ہیں۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے، انہی عقائد کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو غوث الاعظم کہا۔ غوث کے معنی کیا ہے؟ مدد کرنا۔ اعظم کے معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا۔ سب سے بڑا مددگار کون ہے مشکلات میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہ درجہ ان کو دیا گیا، غوث الاعظم، سب سے بڑا مددگار۔ اور ان کو ایک نام کیا دیا جاتا ہے؟ دستگیر۔ دستگیر فارسی لفظ ہے، دست کے معنی ہاتھ کے ہیں، ہاتھ میں کپڑا پکڑتے اس کو کہتے ہیں دستی۔ تو دست کے معنی ہاتھ ہیں، گیر کے معنی پکڑنا، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا کف گیر، کف کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، گیر کے معنی پکڑنا، کھانا ہلاتے نا کف گیر سے، تو گیر کے معنی ہے پکڑنا، کسی کو پکڑنا۔ دستگیر ان کو نام کیسے پڑا؟ نعوذ باللہ، کیسے قصے لوگوں نے جوڑ دیا۔ آپ دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ دونوں ٹہل رہے تھے، چل کے جا رہے تھے، موز کا چھلکا پڑا ہوا تھا، اللہ کا پیر پڑا اور اللہ تعالیٰ نیچے گر گیا، نعوذ باللہ۔ کیسے قصے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ دیا، کہا پکڑو ہاتھ میرا، پکڑ کے اللہ تعالیٰ کو اٹھایا، تو اسی دن سے نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ سے پکڑ کے بچانے والا۔ بچوں کے نام رکھتے ہیں لوگ، دستگیر، غوث الاعظم۔ تو یہ سب شرکیاں نام ہیں۔ کیسے غلط عقیدے، اللہ گرنا کیا ہو، اللہ ان کے ساتھ چلنا کیا ہے، یہ سب کیسے قصے ہیں؟ ہمارا دماغ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ کے سامنے یہ 7 آسمان 7 زمین یہ رائی کے دانے سے بھی چھوٹے ہیں، اتنا بڑا پروردگار کے سامنے ایک انسان چلے، تو کیسے کیسے قصے لوگوں نے جوڑ دیا۔ مدد کرنے والا کوئی انسان نہیں، اللہ سب کی مدد کرنے والا ہے، اللہ کو کون مدد کرے گا؟ حالانکہ ہر نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت تیری ہی اور مدد تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا حدیث میں؟ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگنا ہو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ اور آگے اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرمایا انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، مدد مجھ سے نہیں مانگی جاتی، مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ پیغمبروں کے سردار کہہ رہے ہیں کہ مدد مجھ سے نہیں مانگی جاتی، مدد کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے تعلیم ہے استعینوا بہ ولا تستعینوا بغیرہ، مدد مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو۔ تو یہ جو باطل عقیدے لوگوں نے قصے کہانیاں بنائی ہیں، یہ اللہ کی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں، اور خود شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے ان کے قول کے بھی خلاف ہے۔